عبد القادر کیسے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ سنائے آپ کو نبوت مل گئی ہے؟ سچ ہے؟ خدا کا خوف کرو، میں نے کب نبوت کا دعویٰ کیا؟ مجھے کسی نے یہ کہا کہ بھائی اسلام ان کو نبوت مل گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہیں؟ اللہ معافی دے، معاذ اچھا اللہ، حاشا للہ۔ کس حیثیت سے آئے پھر؟ ہم؟ تو تشریف لانا کیسے ہوا آپ کا؟ وہ تشریف لائے ہیں ڈیبیٹ کے لیے، اچھا، یہ ڈیبیٹ میرے کریں گے؟ ساتھ انہوں نے جی اچھا، وہ مجھے رپورٹ ملا تھا کہ یہ نبوت کا ادعا کیا انہوں نے وینکوور میں، وہ جھوٹ ہے پر؟ نہیں ایسی کوئی بالکل صریح جھوٹ ہے۔ اچھا چلے، میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا کل، آپ کیونکہ آپ کی طرف سے لیٹر آیا تھا کل رات کو، اسی وقت میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا۔ لیٹر ملا تھا آپ کو؟ نہیں، کوئی لیٹر نہ، میں نے کوئی لیٹر جاری کیا نہ آپ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہے۔ آپ کی طرف سے وائس میسج آیا تھا، میں نے اس کو جواب میں لیٹر بھیجا۔ ہمارے آپریٹر صاحب نے آپ کو فارورڈ نہیں کیا؟ آپ کو نہیں ملا ایوان صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں ملا۔ ان کی بات ہوئی ہے، ان کی چیٹ ہوئی ہے میرے ساتھ، کچھ انہوں نے باتیں بتائی تھی کہ بھی دوران تو آپریٹر نے ان کا ڈیبیٹ میسج مجھے کل رات فارورڈ کیا ہے، لیکن میرا میسج تو آپ لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ وہ خاص تھی اس میں بات؟ اس میں بات یہی تھی کہ موضوع جو انہوں نے کہا کہ ہم ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہماری پہلے اس سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ اتنا ایک ایسا کیوں کو متہم کرنا کہ ختم نبوت پہ اعتقاد نہیں رکھتے، یہ ایک گٹھیا موضوع ہے، ایک نیچ موضوع ہے۔ جیسے کہ میں آپ کسی کو آپ متہم کرنا ہے کہ آؤ جب مناظرہ کرو کہ آپ نے فلان غلط کام کیا ہے نہیں کیا نا، تو یہ تو ایک ایسی موضوع ہے کہ ہم اس کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتے۔ میں نے لیٹر میں یہی لکھا تھا، اس سے زیادہ اہم مباحث ہیں، موضوعات ہیں، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تاکہ ان میں کسی پہ گفتگو ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے بعد کسی نبی کا قائل ہے، اور آپ کہتے ہیں اس پہ مناظرہ کرو، تو یہ بدیہیات پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ بدیہی چیزوں پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، اور آپ کے اعلام علماء جو ہیں انہوں نے کبھی شیعوں کو متہم نہیں کیا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، سوائے عبدالحق دہلوی کے، وہ کوئی بڑے عالم تو توڑی تھا، وہ درمیانے مولوی سے بھی چھوٹا درجے کا مولوی تھا اپنے زمانے میں، اس نے متہم کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہی وہ صرف ہندو پاکستان میں یہ بات چلتا ہے، آپ کے جو علماء کے سرکل ہیں، جو اصلی علماء کے سرکل ہیں مصر میں، سعودی عرب میں، وہاں پہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک گٹیا سی بات ہے، اور اس کے لیے کافی ہمارے لیے کہ ہم ایک حدیث دکھائیں بھائی کہ ہم ختم نبوت بھائی نہیں ہے، ختم نبوت کے منکر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب میں، آپ لوگوں کے مذہب میں سردار انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، نہ صرف ان کی نبوت باطل ہے، ان کا وہ عاقل بھی نہیں تھے، وہ بلکہ عاقل نہیں تھے، نستعین باللہ جاہل بھی تھے۔ آپ کے مذہب میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غیر عاقل تھے، جاہل تھے، اس سے بڑھ کر ان کے پاس نستعین باللہ غیرت بھی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر ان کے پاس اسلام نبوت کے بعد وہ مرتد بھی ہوئے بار بار۔ اصل بات تو یہ ہے شیخ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ موضوع کچھ پہلے سے نا بات اس پر ہو چکی ہے، اگر یہ اتنا وہ مجھ سے نہیں ہو چکی نا، میں مجھ سے جب ہو چکی ہے تو میں نے اسی وقت لیٹر بھیجا ہے۔ نہیں آپ کے آپریٹر سے ہمارا رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہ آپریٹر نے مجھے کل رات بتایا، آپریٹر نے جو مجھے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آدمی نبوت کا مدعی ہے، آپریٹر نے مجھے یہ بتایا سنی نہیں، جب بھی کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ تو میں نے کہا تو آج مزہ آئے گا، کہتے ہیں آج کا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کلمہ کے لیے خود پیش ہے نا۔ تو ابھی میں اس کو جب باقاعدہ آغاز کروں گا تو پھر ٹائم کے حساب سے درمیان میں نا ان کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ بھی اپنا معافی ضمیر اور اپنے جو بھی وضاحت ہے وہ پیش کریں۔ آپ کے لیے ذرا اجازت ہو تو شروع کریں، تھوڑا ایسے شروع کریں بھائی، جب میں نے موضوع پہ اتفاق ہی نہیں کیا ہے اور میں نے دوسرا موضوع تجویز کی ہے، اس نشست کو شروع کرنے کے لیے نشست شروع ہے، نہیں نشست کا میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کروں، میں کچھ بات کروں۔ جی عبد القادر صاحب کو سن لیتے ہیں، جی آپ اوور ٹو یو۔ طارق صاحب،
ایسے بھی کرتے نا کہ یہ موضوع میں نے چن لیا ہے، ایک تو ان کے آپریٹرز نے بھی تسلیم کیا، اور میں آج دعویٰ میرا یہی ہے نا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر آج میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی میں کانفیڈنس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ آپ دو اس وقت ادھر ثالث ہے نا، ماڈریٹر ہے، میں کہتا ہوں آپ جج بھی بنے، اس مناظرے کے بعد آپ فیصلہ کریں کون ہارا کون جیتا، یہ بھی میں پروپوز کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ تو آدمی کہتا ہے یار آؤ کوئی بھی اور ہمیں چیلنج کرے، تو ہم تو یہ چیلنج کریں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا وہ چھوٹے آدمی تھے؟ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، بہت چھوٹے، ہمارا بہت بہت چھوٹے تھے وہ، بہت اور چھوٹے۔ میں تو ثابت کروں گا آج، میں ثابت کروں گا کہ یہ شیعہ یہ ختم نبوت کے منکر دلائل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اور بھائی، میں تیسری سن لیں بات پر ہماری بات۔ ان کو میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک موضوع چن لیں کہ اس کے بعد میں اس پر مناظر کرنے کی، وہ کوئی بھی موضوع ہو، کیا خیال ہے؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی، بہت اعلیٰ، دیکھیں بات نا، ہاں کیا بات، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ نا موضوع گفتگو یہاں پہ علماء سے ہو، اہل علم سے ہو۔ جی ہر ایک اپنے بال لمبے رکھتے اور سر پہ پگڑی لگتے، وہ اس سے عالم تھوڑی بنتا ہے، ٹھیک میں ہے نا؟ شیخ صاحب آپ جو ہے نا وہاں میں بھی بات کر رہے ہیں نا، ہاں نہیں پرسنل نہیں ہے، چیزیں ڈسکس نہ کریں نہیں Please، پرسنل یہ ہے کہ personal ہمارے چیزوں تو پر ثابت نہیں۔ نہیں کہ اہل علم میں سے ہے نا کہ ہمارے 2-3 گھنٹے کا وقت لینا چاہ رہا ہے، اور کہتا ہے اس کے بعد بھی مجھے 2-3 گھنٹے وقت دے دو۔ چلے آپ ٹھیک ہے، تھوڑا وقت دے دیں، آپ اگر آپ کو لگے عالم تو ہاں آپ آگے ٹائم ہم رکھ دے لیجیے دیتے ہیں، آپ سن لینا، آپ سن لیں پہلے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اس کی ٹھیک ہے، ہم اس پہ یہ شخص اس نے تیار، حالانکہ ہمیں اس کے اطلاع صرف کل رات کو ملی، اسی وقت ہم نے ریجیکٹ کیا تھا۔ یہ آپریٹر صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمارا میسج ان کو فارورڈ نہیں کیا۔ مجھے اسی وقت جب ان کا میسج ملا تھا فوراً اس کے بعد میں نے ان کا محترمانہ لیٹر لکھا اور اس کو میں نے کہا کہ کوئی اسی اور موضوع کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب انہوں نے تیاری کیا اور آپریٹر صاحب نے ان سے بھی، وہ شاید وہ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں آپریٹر نے مان لیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ان سے اس بات پہ گفتگو کر، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ایک دلیل لائیں گے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم ایک دلیل لائیں گے کہ آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ طعن ہے۔ آپ ایک دلیل جو لائیں گے اس کا جواب میں دوں گا، آپ پھر میں جو دلیل دوں گا آپ کے خلاف آپ اس کے دلیل کا رد کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح دونوں کی بات کی وہ ہو جائے گی، دونوں طرف کی بات کی ہے۔ اور آپ کے ہاں اگر آپ مطمئن ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ایک عاقل شخص ہیں، جاہل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ بغیرت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر سرزد نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسق نہیں تھے، تو آپ کو ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل ہیں، غیر عاقل ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہے، بغیرت نہیں ہے، اور وہ نستجیر باللہ گناہیں کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ کفر کے مرتکب ہوتے تھے، تو پھر آپ مطلب مذہب اساسی سے باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے آپ ایک دلیل دیں گے ختم نبوت پر، میں ایک دلیل دوں گا اس پر، اس میں پتہ بھی چلے گا نا کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے، کیونکہ میں ابھی سے آپ کے ساتھ کمٹ نہیں کرنا چاہتا دوسرے مناظرے کے لیے، کیونکہ پھر اگر آدمی جاہل ٹائپ کا نکلا نا تو پھر وہ سب کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی، ان کا ریبٹل لیتے ہیں، رپلائی لیتے ہیں۔ جی حضرت عبد القادر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ 1 منٹ 2 منٹ دیں جواب اس کا جو انہوں نے فرمایا۔ جی میں نے سنا ہے، بات یہ ہے کہ اس طرح کا مناظرہ ہوتا نہیں ہے کہ 2 ٹاپک بیک وقت ڈسکس ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک ہی موضوع آج ہوتا کریں ہے، گے نا، یہ اصولی طور پر ہے بات میں کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں جو پروپوزل کر رہا ہوں آپ اس پر ذرا غور کریں، پہلے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آیا شیعہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا اس کے منکر؟ میرا دعویٰ کہ یہ اس کے منکر ہے۔ آپ اتنا لمبا مناظرہ نہ رکھے کہ یہ 4-5 گھنٹے کا، 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے رکھے اس چیز پر، اور 2 گھنٹے نہیں دینا چاہتا نا ایسے فضول موضوع کو۔ چلو ایک آپ گھنٹے دلیل اپنا کتنے دیر میں ذکر کریں گے نا، آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ میرے بات میں نہ روکے، میرے ٹرن میں نہ روکے، آپ ذرا انٹرپٹ نہ کریں شیخ صاحب، ان کو بات کرنے دیں، میں ان سے ایک وعدہ لیتا ہوں نا، مجھے بات پلیز کرنے دیں۔ اچھا آپ کا شکریہ۔ عوان صاحب، کیا آپ اور اللہ یاری صاحب اس بات کو قبول کرتے ہیں، آپ منظور کرتے ہیں کہ عوان صاحب کو ہم جج بناتے ہیں اسی مناظرہ کے اندر، وہ فیصلہ کرے؟ نہیں، میں تو تیار ہوں اس کے لیے کہ کوئی بھی عوام کریں۔ نہیں سر، یہ اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، مشکل میں ہم تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ثالث رکھے جو سنتا ہے پورا مناظرہ کو اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ کون، اس کے لیے تو پھر دونوں اطراف سے، دونوں مسالک سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے نا، ایک میں تو اہل سنت سے ہوں نا، تو اس طرح مناسب نہیں رہے گا کہ ایک تو ادھر سے بھی ہو
تو پھر جیوری سی بنے نا، تو پھر وہ پراپر اور وہ باقاعدہ اور وہ پتا ہو کہ وہ منصف مزاج ہیں اور وہ بالکل صحیح کہیں گے کہ جی نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آپ صرف پھر ماڈریٹنگ کریں، کوئی بات نہیں. میں تو ماڈریٹر ہی ہوں. آپ سے ساتھ بات ہوئی تھی، آپ تو مجھے ایز اے ماڈریٹر بھی کہہ رہے تھے کہ نہ میرے شریک صرف ہوا 2 کرو. یا 3 شرط تھے نا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے معقول بات ہے. ایک تو وقت نہیں، کا تقسیم برابر میں ہو. تو ان کے ساتھ چھوٹے شروع میں نے وہاں بھی عرض کی تھی، جہاں بھی میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل تشیع عالم ہے، میں اہل سنت سے ہوں. تو میں ان کے ساتھ ایسے میں بھی آتا تھا. میرے جب شروع میں نے کچھ ان کے بیان سنے تھے تو میں علامہ صاحب سے سوال کے لیے آتا تھا. تو پھر انہوں نے میرے ساتھ میں ذرا اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کرتا تھا. تو ڈاکٹر زبیر صاحب پہلا مناظرہ کیا تو اس میں ایز اے ماڈریٹر آیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں وہ انہوں نے قبول کیا تھا کہ دوسرے مسلک سے بھی اگر شخص ہے تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قبلہ کے ایک ماڈریٹ کا اگر دوسرے معنوں میں لیا جائے تو ایک ریفری کی سی حیثیت ہوتی ہے. اس کے سامنے کسی بھی مسلک کا، کسی بھی قوم رنگ نسل کا آدمی ہو تو اس نے تو دیکھنا ہے کہ بھئی زیادتی نہ ہو. پھر یہ کہ یہ کوئی میچ تو اس طرح ہے نہیں کہ فٹ بال کا یہ ایک عالم دین ہوتے ہیں دونوں اطراف سے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. اس لیے تو لوگ پھر ہمارے جو ادھر پاکستان میں اہل سنت کے ہمارے بھائی ہیں پیارے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کچھ شیعہ ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. علمی میدان ہے، علم کی باتیں ہیں. آپ بھی عالم ہیں تو یہ بھی عالم دین ہے، ان کا بھی گہرا مطالعہ روز آپ کو سنتے ہیں لوگ عوام. تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ تھوڑا اعتراض کیا تھا تو میں نے وضاحت کر دی. تو پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی سنی بھائی کو نہیں پسند آتا تو میں یہاں نہیں بیٹھا کروں گا. تو وہ ان کو بھی کوئی شوق نہیں. وہ تو اللہ یاری صاحب تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آ کے بیٹھ جائے، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی بیٹھ جائے. تو آپ فرمائیں جی عبد القادر صاحب. آپ چلو آپ جس جو میں نے بات کی ہے اس پر کمنٹس کریں، جو میں نے بات کی ہے. 1 منٹ کمنٹ. نہیں دیکھیں، میرے صرف 2-3 شرائط ہے. ایک تو یہ کہ وقت کا تقسیم برابر ہو، جتنا ٹائم یہ بولیں گے اتنا ٹائم مجھے دیا جائے. ایک تو ایک دوسرے کے بعد ٹرنز میں انٹرپشن نہیں کریں گے. میرا خیال آپ اس کا بہت اس کے بھی حق میں ہے، آپ ایسا ہی ہو، مناظرے ایسا ہی ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ذاتی حملہ نہ ہو، کوئی پرسنل اٹیک نہ ہو، اور نہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کے توہین کریں مناظرے کے دوران. یہ اگر جو باتیں ہیں، آپ میرا خیال آپ بھی متفق ہیں ان چیزوں کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں اگر وہ بھی متفق ہیں. وہ بھی پہلے تو ہوتے تھے، لیکن کئی دفعہ گفتگو کا بہاؤ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ اس میں جیسے وہ فٹ بال میں بھی وہ کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم تو صرف متنبع ہی کر سکتے ہیں نا، ایک ماڈریٹر تو یہی ہے نا، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. جی علامہ صاحب جتنی گفتگو ہوئی آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس ختم نبوت پر کتنے دلیل ہیں؟ شیعوں کا شیعہ ختم منکر نبوت ہیں، کتنے دلیل ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس 9 آرگیومنٹس ہیں، 9 نکات پر. چلیں ان میں سے دیکھیں، ہم سب کو تو وقت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہر ایک کو آپ 10 منٹ دینے. ہم ان میں سے آپ چن لیں، ان میں سے جو سب سے اہم ہے تین کو باری باری ایک ایک کر کے ذکر کریں. میں باری باری ایک ایک کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب یہ 3 ختم ہو جائیں گے تو پھر میں 3 دلیل دوں گا کہ آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کا عقیدہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پہ ایسے طعن لازم آتے ہیں آپ کے عقائد سے، آپ کے کتب سے، کہ وہ اگر کوئی بھی مسلمان اس کی طرف توجہ دے، ملتفت ہو جائے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذہب باطل ہے، ٹھیک ہے نا. آپ 3 دے دیں، 3 آپ کی باتیں سنیں گے. ان آپ کے دلائل میں سے جو سب سے اہم ہے، جو سب سے مشکل ہے شیعوں کے لیے، آپ ان میں سے 3 چن لیں. ایک 3 بیان کریں. ایک بیان کریں گے کتنے منٹوں میں؟ 5 منٹ 10 منٹ میں. تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد میری باری آئے گی، میں آرگومنٹ اپنا پیش کروں گا. صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بات سنیں نا کہ ایک الگ مناظر رکھے، جو بھی آپ ٹاپک. اور یہ الگ مناظرہ نہیں رکھ سکتے نا، ابھی آپ کا علمی لیول پتہ ہے. اور جو الگ مناظرہ رکھتے ہیں وہ آگے آتے بھی نہیں. یہ خود جانتے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب یہاں سے آئے تھے، اتنا مشہور آدمی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے شیعوں کے خلاف ریسرچ کرنا. انہوں نے وعدہ دے کے یہاں سے بھاگ گیا. ڈاکٹر صاحب مولوی صفدر صاحب ادھر وعدہ کتنے آئے ادھر، آگے بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اگلے مناظر میں آپ سے بات کریں گے. جی سر، کیا ڈاکٹر زبیر صاحب کے متعلق کیا خبر؟ جی وہ میں نے میسج کیا تھا، عید کے بعد آپ سے اچھی ڈیبیٹ ہوگی، گریٹ ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ.
ابھی تک تو وہ نہیں آیا نا، وہ ابھی تو 1 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ مصروف رہتے ہیں نا، پر ان کی اکیڈمی اور دیگر کافی مصروفیت ہے، وہ پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے صحیح. ہیں. نہیں وہ مصروفیت نہیں ہے وہ. اچھا جی، یہ جو انہوں نے جی. علامہ صاحب اب جو بھی وہ لے کے آئے نا، میں تو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو وہ 3 دلائل بھائی، 3 دلائل یہ دیں گے، 3 دلائل ہم دیں گے، اس کے بعد پھر یہ ہم نے اگر وقت بچ گیا 3 مزید دلیل دیتے ہیں، یعنی کہ 3 جو اہم دلائل ہیں نا ان سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا. 3 جو اہم ان کے دلائل ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بات کو ان کے بات سے نہیں سنیں گے. اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے دلائل ہیں نا، عبد القادر صاحب جو لے کر آئے ہیں، علامہ صاحب یہ لے کے آئے، تو ان کو سن لیتے ہیں، اور بعد میں عبد القادر صاحب اگر یہ جو کہتے ہیں میرے 3 دلائل میری طرف سے، وہ دوسری نشست اسی جگہ پہ ہی دوسری نشست میں ہم عرض یہ لے ہے لیتے کہ ہیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں میرے پاس 9 دلیل ہے نا، ان کے جو 3 اہم ہیں سب سے زیادہ، 3 اہم، اب ایک ایک کر کے بتائیں نا. اس کو میں چاہے کتنا ٹائم لگے، 10 منٹ لگتا ہے، جتنا 8 منٹ 10 منٹ لگتا ہے، اتنا ہی ٹائم مجھے ملنا چاہیے. جب ان کا دلیل ختم ہو جائے نہیں کہ تو میرا دلیل ختم ہے. 3 تو باقی 6 جو ہیں وہ بھی سامعین کو سننے دینا، وہ دلائل کیا ہیں، آپ ایسے اجازت دیں نا. پٹھان صاحب 1 گھنٹے رکھتے ہیں نا ٹائم، ٹھیک 1 گھنٹے ٹائم رکھتے ہیں اس مناظرے کے لیے ختم نبوت کے اوپر. جتنے دلائل میں بیان کر سکوں وہ اتنا، اس نے ٹائم ان کے پاس بھی ہوں گا 30 منٹ، میرے پاس 30 منٹ ہوگا. تو ظاہر ہے 30 منٹ کے اندر میں سارے 9 دلائل تو میں بیان نہیں کر سکوں، جتنے میں بیان کر سکوں وہ اس کے جواب دے. اس کے بعد اس کو